یہ دین اسلام ہم نے مانگ کے اللہ سے نہیں لیا. حضور کا امتی ہونا یہ اللہ نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں عطا کیا ہے، اور اس امتی ہونے کے ساتھ بھی شرف ہی شرف ہے. کسی اور نبی کی امتوں کو یہ شرف حاصل نہیں ہوئے جو ہمیں حاصل ہیں. ہم سب جانتے ہیں ہم جدی پشتی مسلمان ہیں. اکثر فقیر کہتا ہے ہم کو نئے مسلمان تو نہیں ہوئے، جدی پشتی مسلمان ہیں. جدی پشتی مسلمان اپنے مذہب کو نہیں جانتا ہوگا، مذہب کیا ہوتا ہے، اسلام کیا ہے، ہمیں پتہ ہے. لیکن ہمارا حال اس کبوتر کی طرح ہو گیا ہے کہ جب بلی سامنے آ جائے نا تو کبوتر آنکھ بند کر لیتا ہے اور سمجھتا ہے کہ اب بلی نہیں ہے، خطرہ ٹل گیا. یا شتر مرغ کا نام سنا؟ شتر مرغ. شتر مرغ جب سامنے ریت کا طوفان آتا ہے نا تو شتر مرغ کیا کرتا ہے کہ اپنا منہ جو ہوتا ہے وہ ریت کے اندر ڈال دیتا ہے، باقی سارا دھڑ اس کا باہر ہوتا ہے. اپنا منہ ریت کے اندر ڈال کے سمجھتا ہے کہ طوفان تھم گیا، حالانکہ طوفان ایسا نہیں ہوتا. تو ہمارا حال یا تو اس کبوتر کی طرح ہو گیا یا شتر مرغ کی طرح کہ جانتے بوجھتے بھی ہم انجان بنے ہوئے ہیں. دین اسلام ہمارے لیے ہم تک اتنی آسانی سے نہیں پہنچا ہے. اس کو یہاں تک پہنچانے کے لیے آقا علیہ السلام کے تن نازک اقدس کے اوپر پتھر برسے ہیں، خون بہا ہے. اس کے بعد پھر ایک لمبی سٹوری ہے خود آقا علیہ السلام کی، خود اہل بیت اطہار کی. حضور علیہ السلام ایک دفعہ نماز پڑھ رہے تھے تو کفار نے اونٹ کی اوجڑی لا کے حضور کے کندھے مبارک پہ رکھ دی. اونٹ کی اوجڑی، کتنا وزن ہوگا اس کا؟ کوئی چھوٹا جانور نہیں. اونٹ کی اوجڑی اٹھا کے لا کے حضور سجدے کی حالت میں حضور کی پشت مبارک پہ لا کے ڈال دی. اب اوجڑی میں سے پتہ ہے نا تو بدبودار چیز ہوتی ہے، گندی غلیظ. اس کے بوجھ سے حضور اٹھ نہیں پا رہے تھے. یہ اس وقت کی بات تھی جب خاتون جنت ابھی کم سن تھی. کسی نے جا کے یہ اطلاع خاتون جنت کو کر دی کہ آپ کے بابا کے ساتھ کفار نے یہ کر دیا ہے. وہ دوڑی اپنے گھر سے، کم سنی کی عمر تھی، چھوٹی عمر تھی. وہ دوڑی اور آ کر اپنے بابا کے پشت پہ سے وہ گندی اوجڑی اپنے سرکا کے ہٹائی. یہ دین ہم تک پہنچانے کے لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت پر اوجڑی رکھی گئی ہے، اور خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے وہ گند ہٹایا تھا اس دین کو یہاں تک پہنچانے کے لیے. حضور علیہ السلام کو اپنے چچا سے بڑا پیار تھا، امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ. ایک جنگ کے اندر امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ شہید ہوئے نا، اور جب جنگ تھمی اور جب شہداء کی لاشیں اکٹھی کی جانے لگی تو جب حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور کے چچا ہیں، بڑے پیارے چچا ہیں، انہیں گورنر مدینہ بھی کہا جاتا ہے. کیا؟ گورنر مدینہ. حضور کی بارگاہ میں پرچی لگوانی ہے تو گورنر مدینہ کے پاس جائیں. حضور ویسے ہی سننے والے ہیں لیکن سفارش ڈبل ہو جائے تو پھر بات ٹلتی نہیں ہے. تو حضور علیہ السلام کو اپنے چچا سے بڑا پیار تھا. جب وہاں پہنچے چچا کی لاش مبارک پہ تو آپ ان کی لاش مبارک دیکھ کر حضور کے بے اختیار آنسو نکل پڑے. بے اختیار روئے حضور علیہ السلام، آنسوؤں کے ساتھ روئے. کیوں؟ کیا آپ نے دیکھا کہ چچا کا سینہ چرا ہوا تھا، یہ سینہ چرا ہوا تھا، کان ناک یہ کاٹ دیے گئے تھے اور سینہ چیر کر اس میں سے دل نکالا جا چکا تھا، اور پھر آپ کی لاش مبارک پر گھوڑے دوڑائے گئے تھے، مسلح کر دیا گیا تھا. یہ حالت جب حضور علیہ السلام چچا کی لاش مبارک دیکھی تو آپ بے اختیار رو دیے، بے اختیار رو دیے. حضور علیہ السلام نے اپنے چچا کو اللہ کی بارگاہ میں اس طرح پیش کیا ہے، کس کے لیے؟ دین ہم تک پہنچانے کے لیے. یہ اس لیے فقیر نے کہا بڑی لمبی سٹوری ہے صحابہ کرام کی.
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی، اہل بیت اطہار کی، جتنی تکلیفیں انہوں نے اٹھائیں. ہم کیوں بھول جاتے ہیں ان تمام اپنی جو تاریخ ہے اسلام کی؟ ہمیں صرف آسان آسان باتیں کیوں یاد رہ گئیں؟ آج تو حج بھی آسان ہے، تو بڑا آسان سفر ہے، ادھر سے بیٹھیں ادھر اتر جائیں، ہوائی جہازوں کا سفر ہے، پھر وہاں بھی سہولتیں موجود ہیں. اب تو صفا مروہ آپ کے پاؤں میں کوئی کانٹا کوئی کنکری نہیں چبھنے والی، فل ایئر کنڈیشن، نیچے ٹائل ماربل لگے ہوئے ہیں، اور پوری صفا مروہ کے پہ آپ کے لیے جگہ جگہ زمزم شریف موجود ہے، جہاں اماں ہاجرہ سلام اللہ علیہ دوڑی تھی پانی کے لیے، وہاں آپ قدم قدم پہ اس صفا مروہ کے اوپر ٹھنڈے پانی کی مشینیں زمزم کی لگی گئی، اور اتنا ٹھنڈا کر دیا کہ آپ کو سردی لگنے رہے گی وہاں پہ. آج وہ دوڑ بھی اتنی آسان کر دی گئی، ہمارے لیے دین کو اتنا آسان بنانے کے لیے ان لوگوں نے بڑی تکلیفیں اٹھائیں. ہمیں دین کے معاملے میں اگر ذرا سی تکلیف آ جائے تو پھر ہمارے انداز دیکھنے والے ہوتے ہیں. ایسا ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ یعنی ایک موٹی سی بات ہے، جمعے کے دن اگر تقریر 5 منٹ سے اوپر ہو جائے نا، 2 بجے تقریر ختم ہونی تھی، اور اگر علامہ صاحب 2 سے 5 منٹ پہ چلے گئے، 2:05 اگر ہو گئے، بعض اوقات ہوتا ہے ایسا، کوئی موضوع چل رہا ہوتا ہے اس کو مکمل کرنا ہوتا ہے، 2:05 اگر ہو گئے تو ہماری نظر ٹھک گھڑی کی طرف جاتی ہے، 5 منٹ اوپر ہو گئے، 5 اپنے ٹائم تو دیکھ لیا کہ 5 منٹ اوپر ہو گئے، مگر جو حدیث رسول بیان ہو رہی تھی اس کو فوقیت نہیں دی، جو رب کا قرآن بیان ہو رہا تھا اس کو اہمیت نہیں دی. ہمارے نزدیک وقت کی اہمیت زیادہ تھی، قرآن حدیث کی اہمیت نہیں تھی، اس لیے توجہ ساری وقت کے اوپر لگی رہی. تو جس دین کے ساتھ ہم جو حشر کر رہے ہیں، تو پھر ہمارے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ کوئی نیا نہیں ہو رہا، جیسی کرنی ویسی بھرنی.